الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام اسباق سلوک ہے۔ اس کتاب کو مرتب جناب مقدر شاہ نقشبندی مجددی صاحب نے کیا ہے، جن کا تعلق طورو ضلع مردان پاکستان سے ہے۔ تمہید: سلوک سے مراد روحانی تربیت اور باطن کی ایسی اصلاح ہے کہ خالق کائنات کی محبت و معرفت حاصل ہو جائے اور محسن انسانیت محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، محبت اور اخلاص کے ساتھ نصیب ہو۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حالانکہ اکثر مسلمان نماز پڑھتے ہیں پھر بھی فحش اور برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوا ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ گو بظاہر قیام، رکوع اور سجدہ علم ظاہر کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے، مگر باطنی اصلاح صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع اور یکسوئی نہیں پائی جاتی اور دربار خداوندی میں حاضر ہونے کا کوئی کیف و سرور حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے بجائے بعض اوقات ایسی نماز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، عذاب قبر سے حفاظت ملتی ہے، مگر جب اصلاح باطن نہ ہو تو پہلے پڑھنے والے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے تو زبان کے ساتھ دل کی موافقت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس قسم کا ہے کہ بعض لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہاں حال تمام عبادات اور نیکیوں کا ہے جو بغیر اصلاح باطن کے کی جائیں۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم ظاہر چھلکا ہے اور علم باطن مغز۔ اگر ظاہری علم بدن ہے تو باطنی علم اس کی روح ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اصلاح باطن ایک ہی نظر کرم سے ہو جایا کرتی تھی، مگر اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح جانشین اور وارث جو دونوں علوم کے ماہر ہوں اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی شریعت مطہرہ پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل ہو سکے، جو اللہ کی خوشنودی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء کرام ظاہری علوم سے فارغ ہو کر اپنی باطنی اصلاح کے لیے کسی مرشد کامل سے تعلق جوڑ کر فیض باطنی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جس طرح تمام علوم اور فنون سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح راہ سلوک طے کرنے اور اس کے بارے میں سیکھنے سمجھنے کے لیے ایسے پیر و مرشد کے آگے 2 زانوں ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے جسے خود اسباق سلوک پر عبور حاصل ہو اور ایسے شیخ طریقت کا تربیت یافتہ ہو جو اپنے شیخ سے منازل سلوک طے کر چکا ہو اور وہ اپنے شیخ سے علی ھذا القیاس یہ سلسلہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہو۔ کسی شیخ طریقت سے راہ سلوک کا علم حاصل کرنے کے لیے جو تعلق استوار کیا جائے اسے بیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بزرگان کرام کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے اس سے نہ صرف دین سنورتا ہے بلکہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمیں جو دعا تعلیم کی گئی ہے اس میں آخرت سے پہلے دنیا کی بھلائی کی طلب کی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔
اس لیے جب دنیا اچھی ہوگی تو دین پر استقامت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اصلی مقصد دین ہونا چاہیے اور دنیا اس کے تابع رکھی جائے۔ زمیندار گندم حاصل کرنے کے لیے محنت کر کے فصل اگاتا ہے، بھوسا تو ساتھ خود بخود مل جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ عظام کی بڑی شان ہے، وہ اپنے مریدین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، صرف بتاتے نہیں بلکہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ نقشبندی عجیب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راہوں سے گزار کر قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ میں بیعت ہونے کا طریقہ یوں ہے کہ شیخ طریقت جب کسی کو بیعت کرنا چاہتے ہیں تو باوضو دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور طالب بیعت بھی باوضو ہو کر دوزانوں ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ طریقت اس کا دائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ میں کی پشت پر رکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کا بایاں ہاتھ شیخ کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ہوتا ہے۔ پھر شیخ طریقت بآواز بلند آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ 3 دفعہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 دفعہ اور آخر میں پھر 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دعا فرماتے ہیں اور اس شخص کے مقام قلب پر انگشت شہادت رکھ کر 3 دفعہ بآواز بلند اللہ 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 کہہ کر ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اور یوں بیعت ہو جانے والا خوش نصیب سلسلہ مبارکہ کے فیوزات سے مستفیض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی نسبت باطنی بواسطہ پیران کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتی ہے، اور وہ اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے جس کے متعلق ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ اعظام کے حالات پڑھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سب اللہ کے برگزیدہ مقرب اور مقبول بندے ہوئے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام و کرام ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذریعے یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، بالاتفاق انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، لہٰذا اس تعلق کے کیا کہنے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب کر دے وہ دل و جان سے اس کی قدر کرے اور اس سے مستفیض ہونے کی کوشش میں لگا رہے۔ شاید اس دار فانی سے جاتے وقت رب کریم کہہ دے، بس شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے فیوزات حاصل کرنے کے لیے شیخ جو تعلیم دے اور سبق بتائے اس پر عمل اور خوب مشق کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام اسباق سلوک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان عالی شان کے مکتوبات میں بیان کیے گئے ہیں، جن کو جمع کر کے ترتیب سے رسالہ ہدایت الطالبین کی صورت میں محفوظ کرنے کا شرف جناب حضرت شاہ ابو سعید صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ رسالہ ہدایت الطالبین کے متعلق جناب کے شیخ مکرم قیوم زباں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس میں درج ہے وہ تمام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کے موافق اور مطابق ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں راہ سلوک نہایت واضح اور متعین ہے۔ اس کے تمام اسباق مصدقہ، مستند اور نصابی شکل میں محفوظ ہیں۔ بعض حضرات اگر اپنی طرف سے کمی بیشی کر لیں تو اس کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ہے اور سلسلہ عالیہ کی خصوصی فیوزات کے کم ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ذکر خفی شریعت مطہرہ کی پابندی اور بدعات سے مکمل اجتناب اس طریقے کا درہ امتیاز ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔
اس لیے نقشبندی مجددی ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ پس جب ہم کسی وادی میں چڑھتے تو تحلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اوپر آسانی کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ نہ بحری ہے نہ تم سے غائب یا دور ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے اور وہ یقیناً سننے والی اور بہت نزدیک ہے۔ جذبہ اور وجد ایک عمدہ کیفیت ہے، بشرط یہ کہ اللہ کے لیے ہو اور اس میں شیطانی اثرات کا دخل نہ ہو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو ایک جماعت ان کے پاس حاضر ہوئی جس کے ساتھ ایک قوال بھی تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ قوال کچھ سنائے۔ آپ نے اجازت دی تو اس نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری تھوڑی محبت میرے لیے عذاب ہے، اگر یہ بڑھ جائے تو کیا حال ہوگا۔ تم نے میرے دل میں بکھری ہوئی محبت کو جمع کر دیا ہے۔ تم ایک غم کے مارے انسان پر ترس نہیں کھاتے جو دوست کے ہنسنے پر بھی روتا ہے۔ یہ اشعار سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر وجد میں آئے اور پیشانی کے بل گر پڑے۔ یہ اشعار سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر وجد میں آئے اور پیشانی کے بل گر پڑے۔ آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا مگر گرا نہیں۔ اتنے میں اس جماعت کا ایک آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس سے ڈرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بیٹھ گیا کیونکہ اس میں صداقت تھی اور سمجھ گیا کہ اس کی روحانیت کامل نہیں اور اس حال کے قابل نہیں، یعنی تصنع اور بناوٹ سے وجد طاری کرنے کی خواہش ہے جو شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں اور ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت علامہ حافظ احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیف الابریز میں جو انہوں نے اپنے شیخ امی غوث زماں سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف کے بارے میں لکھی ہے، ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ چند درویش مراکش کے شہر فارس میں رہتے تھے۔ وہاں ایک نابینا صاحب حال بزرگ بھی موجود تھے۔ چنانچہ یہ درویش اس بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اچانک اس نابینا بزرگ نے شور مچایا کہ شیطان ایک سینگ والے مینڈھے کی صورت میں تم لوگوں پر حملہ آور ہوا اور فلاں لال گدڑی والے کے پیٹ میں سینگ مار دیا۔ اسی کے ساتھ اس درویش پر وجد طاری ہوا اور وہ چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نابینا بزرگ نے فرمایا کہ ارے اب تو فلاں لباس والے پر حملہ کیا اور بری طرح اس کے پیٹ میں سینگ گھسا دیا۔ اسی وقت وہ درویش بھی وجد میں آ کر اچھل کود کر چلانے لگا۔ الغرض اس صادق الحال نابینا بزرگ کی وجہ سے ان درویشوں پر اپنی حقیقت واضح ہو گئی اور جس چیز کو وہ کمال سمجھتے تھے اس کی برائی اور شیطانی اثرات پر مطلع ہو گئے۔ صدر الاولیاء غوث دورہ مجدد زماں حضور حضرت معظم قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں مکہ معظمہ کے ایک جید عالم دین حضرت سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت معظم کے ایک جلیل القدر خلیفہ عارف باللہ حضرت سید آغا نور الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ سے منسلک ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب طریقوں سے زیادہ قریب طریقہ نقشبندیہ مجددیہ ہے کیونکہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، سنت نبویہ کے موافق ترین اور بدعت سے بعید ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اہل صالحین سے کرے۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند کا قول ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ سے منسلک ہونے والوں کے لیے محرومی نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں، اس لیے آخرت کی کامیابی کے لیے سلسلہ نقشبندیہ میں لوگوں سے جدا ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرنا اور جنگلوں بیابانوں میں چلے کاٹنا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
لوگوں سے تعلق اور دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنا ہے۔ نمن گویم کہ از عالم جدا باش، ولے ہر جا کے باشی با خدا باش۔ اس مفہوم کو ایک اردو شاعر نے بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ اسے کنج خلوت کی کیا کہے ضرورت، جو محفل کو خلوت سرا جانتا ہو، یعنی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور باطن میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کی فکر میں ہوتا ہے۔ شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ایک مضبوط کڑا ہے کہ نوری قوت سے پانچوں انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار کی اقتداء کرنا ہے۔ ہمارے اس طریقے میں تھوڑے عمل کے ساتھ فتوح اور کشائش زیادہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ جہانگیر اور اس کے وزراء اور عمراء کی کایا پلٹنے والے عظیم بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے کی مکمل نشاندہی اور وضاحت اپنے مکتوبات میں کی ہے۔ آپ کے تجدیدی کارناموں میں یہ ایک انفرادی تجدیدی کارنامہ ہے جو تمام دینی اور روحانی مکاتب فکر کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے ازالے کے لیے احکام شریعہ میں سے ایک حکم بجا لانا ان ہزار سالہ ریاضت و مجاہدات سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کیے جائیں، بلکہ جو ریاضات اور مجاہدات تقاضائے شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہوں، نفسانی خواہشات کی تائید و تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ مکتوب 52 جلد اول۔ الغرض اس طریقے میں ہمہ وقت شریعت مطہرہ کے مطابق تعلق مع اللہ کی ریاضت ہے، اگرچہ بدن کسی بڑی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اس لیے سرور کائنات فخر موجودات حبیب رب العالمین نے ایک جنگ سے واپسی پر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور اپنے بزرگان کرام کے طفیل ہم کو بھی اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ میری یہ پیشکش رہبر شریعت و طریقت مرشدی حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم سجادہ نشین عالی شان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہری پور ہزارہ کی نظر کرم کا ثمرہ ہے، جن کی توجہات کریمانہ اور رہنمائی میرے شامل حال رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ مقدر شاہ نقشبندی 26 دسمبر 2009۔ تفصیل اسباق سلوک۔ بیعت ہونے کے بعد شیخ طریقت مرید کو اسباق سلوک کے علاوہ بعد از نماز پنجگانہ ایک بار آیت الکرسی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، ایک بار کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 5 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 5 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ پڑھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ اسباق سلوک کی مشق اور شغل کے لیے سالک کسی علیحدہ جگہ باوضو ہو کر بیٹھ جائے اور 25 دفعہ استغفار، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 بار درود شریف پڑھ کر یوں دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے 2 مرتبہ جو سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے اسے قبول فرما کر ایک فاتحہ کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا، اور دوسری فاتحہ کا ثواب میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام بزرگان کرام کے ارواح پاک کو پہنچا، اور ان کی برکت سے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور غیر کی محبت نکال دے، آمین۔ اس کے بعد اپنا سبق خوب پکائے، خوب اس کی مشق کرے۔ سالک جتنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ سبق کی مشق کرے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اسباق کے ساتھ شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے۔
صحبت میسر نہ ہو تو تصور کے ذریعے شیخ سے اپنا رابطہ قائم رکھے۔ ذکر اسم ذات۔ پہلا سبق، ذکر لطیفہ قلب۔ لطیفہ قلب کا مقام بائیں پستان سے 2 انگل نیچے مائل بپہلو ہے۔ شیخ طریقت بیعت کے وقت مرید کے سینے میں اس مقام پر انگشت شہادت رکھ کر 3 دفعہ بآواز بلند اللہ 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 کہہ کر مرید کو اس مقام پر ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اسباق سلوک کی مشق کے متعلق جو طریقہ پہلے بتایا گیا ہے اس کے مطابق بعد از فاتحہ اور دعا قلب کے مقام پر نہایت تیزی کے ساتھ اللہ اللہ کریں اور اس پاک نام کو دل میں خوب جمائیں۔ دوران ذکر زبان کو تالو سے چپکا کر رکھیں۔ اللہ کے علاوہ تمام خیالات دل اور دماغ سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ تصور شیخ سے خیالات ہٹانے میں مدد ملتی ہے۔ ارتکاز توجہ کے لیے تسبیح کا استعمال بھی مفید ہے۔ لطیفہ قلب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ قلب کی صفائی کے آثار زرد رنگ کے انوار دکھائی دینے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے حالات شیخ کو بتانے چاہیے۔ ذکر کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان الفاظ کا تکرار کیا جائے: خداوند میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا، مجھے اپنی محبت و معرفت نصیب فرما۔ اس کو باز گشت کہتے ہیں۔ مخصوص وقت کے علاوہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں اللہ 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 کریں تاکہ ذکر جاری ہو جائے اور بلا ارادہ ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ جاگتے سوتے بلکہ مرتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ دوسرا سبق، ذکر لطیفہ روح۔ لطیفہ روح کا مقام دائیں پستان سے 2 انگل نیچے مائل بپہلو ہے۔ اس کا تعلق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اس لطیفے پر بھی شیخ کی اجازت سے ذکر اسم ذات اللہ اللہ ویسے ہی کیا جائے جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ جب ذکر جم جائے تو مخصوص اوقات میں پہلے لطیفہ قلب پر ذکر کریں اور پھر لطیفہ روح پر۔ روح کی صفائی ہو جانے کی صورت میں سرخ انوار کا مشاہدہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب پر ذکر نسبتاً زیادہ کرنا چاہیے بلکہ دگنا کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق، ذکر لطیفہ سر۔ لطیفہ سر کا مقام بائیں پستان سے 2 انگل سینے کی جانب ہے۔ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور سفید رنگ کے انوار دکھائی دینا اس لطیفے کی صفائی کی علامت ہے۔ اس لطیفے پر بھی اسی طرح اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے جس طرح پہلے طریقہ بتایا گیا ہے۔ پچھلے لطائف پر بھی ذکر کی مداومت یعنی اس کی مشق کریں اور قلب پر زیادہ ذکر کریں۔ نیا سبق شیخ کی اجازت سے شروع کیا جائے۔ ذکر خوب دل لگا کر یکسوئی سے کرنا چاہیے اور زیادہ وقت ذکر میں لگانا چاہیے تاکہ لطیفے میں ذکر اللہ اللہ جاری ہو جائے اور لطیفہ ہر وقت اللہ اللہ کرنے لگے۔ چوتھا سبق ہے ذکر لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی کا مقام دائیں پستان سے 2 انگل سینے کی جانب ہے۔ اس لطیفے کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور انوار کا رنگ سیاہ ہے جو سالک کو بعد از صفائی نظر آتے ہیں۔ شیخ طریقت جب اس لطیفے پر ذکر کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو حسب سابق طریقے سے خوب اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی مخصوص وقت میں استغفار کے بعد فاتحہ پڑھ کر دعا کی جائے اور قلب روح سر کے ساتھ لطیفہ خفی پر بھی ذکر کی مشق کی جائے تاکہ ذکر اللہ جاری ہو کر باطن کی صفائی کا باعث بنے۔ پانچواں سبق ہے ذکر لطیفہ اخفا۔ لطیفہ اخفا کا مقام سینے کے درمیان ہے۔ اس کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ قلب کی طرح باقی لطائف کی نسبت اس پر بھی ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لطیفے کا رنگ سبز ہے۔ جب ذکر کرتے کرتے لطیفہ اخفا کی صفائی ہو جاتی ہے تو سبز رنگ کے انوار کا بعض اوقات مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لطیفے پر ذکر کی جب اجازت مل جائے تو باقی لطائف کے ساتھ اس پر بھی حسب طریقہ خوب ذکر کی مشق کی جائے۔ بعض صاحب استعداد سالکین کو شیخ کئی لطائف کا ذکر بیک وقت بھی دے دیتے ہیں۔ چھٹا سبق، ذکر لطیفہ نفس۔ اس لطیفے کا مقام پیشانی کے درمیان ہے۔
شیخ طریقت جب اس لطیفے پر ذکر کی تلقین فرماتے ہیں تو وسط پیشانی پر ہاتھ رکھ کر باواز بلند 3 دفعہ اللہ 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 کہتے ہیں اور اپنی توجہ کے ساتھ سالک کے لطیفہ نفس میں اپنے لطیفہ نفس سے ذکر اللہ کا القاء کرتے ہیں۔ اس لطیفے پر بھی حسب طریقہ خوب ذکر کی مشق کرنی چاہیے۔ اس لطیفے کی صفائی کی علامت سورج جیسے چمکدار بے رنگ نور کا مشاہدہ ہے۔ جب ذکر جاری ہو جائے تو ہر وقت بلا ارادہ لطیفہ نفس پر اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے۔ 7واں سبق، ذکر لطیفہ قالب۔ اس لطیفے کا مقام تمام بدن ہے اور 4 اجزاء پر مشتمل ہے جنہیں عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی عنصر آب، عنصر خاک، عنصر آتش اور عنصر باد۔ اسی لطیفے کے ذکر کو سلطان الاذکار بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ طریقت جب اجازت دیتا ہے تو سالک کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر باواز بلند 3 دفعہ اللہ 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 کہتے ہیں اور اپنی توجہ سے سالک کے لطیفہ قلب میں ذکر اللہ کا اجرا کرتے ہیں۔ اس لطیفے پر بھی حسب طریقہ خوب ذکر کریں تاکہ تمام بدن اللہ اللہ پکارے۔ 8واں سبق، ذکر نفی اثبات۔ تمام لطائف پر ذکر اسم ذات کرانے کے بعد شیخ طریقت سالک کو ذکر نفی اثبات کراتے ہیں، جس کا طریقہ حسب ذیل ہے۔ کسی علیحدہ جگہ وضو کر بیٹھ جائے اور خیالی طاقت سے لا کو ناف سے کھینچ کر سر کی چوٹی تک لے جائے اور الہ کو نیچے دائیں کندھے پر لائے اور اللہ کی ضرب کندھے سے دل پر اس طرح لگائے کہ اس کا اثر 5 لطائف تک پہنچے۔ اس مجموعے سے الٹے لا کی شکل بنتی ہے جو اسی طرح ہوتی ہے۔ اس ذکر کے دوران سانس کھینچ کر روکے رکھے اور لا الہ الا اللہ حسب طریقہ بالا ادا کرتا رہے تاک تعداد پر جب سانس چھوڑے تو دل میں ساتھ محمد رسول اللہ کہے۔ سالک کوشش کرے کہ ایک سانس میں کم از کم 21 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا بہتر ہے۔ تعداد کا خیال رکھے کہ ایک سانس میں طاق دفعہ ذکر ہو۔ اس واسطے ذکر نفی اثبات کو وقوف عددی بھی کہتے ہیں۔ اس ذکر کی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی کے اندر سانس رکوا کر تعلیم دی تھی۔ اس سے شیطانی وسوسوں اور منتشر خیالات کے دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ذکر نفی اثبات کرتے ہوئے وقفے سے زبان کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت خود ادا کن۔ ترجمہ، الہی میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا مجھے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ اسے بازگشت کہتے ہیں۔ اگر سانس روکنے سے کوئی تکلیف ہو تو بغیر سانس روکے بھی کر سکتا ہے۔ 9واں سبق، ذکر لسانی، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے۔ اس سبق کی اجازت بھی شیخ طریقت مرید سے سابقہ اسباق کے متعلق معلوم کر کے اگر مناسب سمجھے تو مرحمت فرماتے ہیں۔ باطن جب ذکر اسم ذات سے اور نفی اثبات سے مصفہ ہو جاتا ہے تو اس وقت سالک ہر چیز کی نفی کرتا ہے اور زبان سے الا اللہ کہتے ہوئے اسے ہر طرف اللہ ہی کار فرما نظر آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی سمجھ آتی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کیفیت کے ساتھ ایک دفعہ کا لا الہ الا اللہ تمام اعمال پر بھاری ہوتا ہے۔ مراقبات، مراقبے سے مراد اپنے باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، یکسوئی سے اپنا خیال اللہ کی ذات پر ایسے جمانا کہ کوئی اور خیال نہ آئے سوائے اس کے کہ اس ذات سے فیض وارد ہو رہا ہے۔ مراقبات دائرہ امکان۔ پہلا مراقبہ، مراقبہ احدیت، فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ہر نقص و زوال سے پاک ہے۔ جس طرح شروع میں اسباق کے سلوک کی مشق کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طرح علیحدہ جگہ باوضو بیٹھ کر استغفار، فاتحہ شریف اور درود شریف پڑھ کر دعا کرے اور پھر مراقبے کی نیت پڑھ کر آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جائے۔
یہ تصور کرے کہ سالک نے اپنے دل کشکول کی مانند اللہ کے حضور اس کے عظیم عرش کے نیچے رکھا ہے اور رب عرش عظیم سے فیض کا طلبگار ہے، جتنی زیادہ دیر تک مراقبہ کر سکے تاکہ جو فیض ذات باری تعالیٰ سے سالک کے قلب پر وارد ہوتا ہے اس سے اچھی طرح فیض یاب ہو۔ مراقبے کی نیت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بعد میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھنا چاہیے۔ اگر مراقبہ شروع کرنے سے پہلے سالک اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ کرام کا شجرہ مبارک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تمام مراقبات کے لیے یہی طریقہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ مراقبے کے دوران یکسوئی کے لیے چادر اوپر اوڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ سابقہ بزرگوں کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ مراقبات ولایت صغرا۔ دوسرا مراقبہ ہے مراقبہ تجلیات افعالیہ الہیہ۔ الہی فیض تجلیات افعالیہ کا جو فیض تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض میرے پیران کبار رحمۃ اللہ علیہم کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ قلب پر بھی القاء فرما۔ مراقبہ نمبر 3، مراقبہ تجلیات صفات ثبوتیہ الہیہ۔ الہی تجلیات صفات ثبوتیہ کا جو فیض تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ روح سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لطیفہ روح مبارک پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض میرے پیران کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے طفیل اس فقیر ضعیف لطیفہ روح پر القاء فرما۔ چوتھا، مراقبہ تجلیات شیونات ذاتیہ الہیہ۔ الہی تجلیات شیونات ذاتیہ کا جو فیض تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ سر مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر مبارک پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض میرے پیران کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ سر پر القاء فرما۔ پانچواں، مراقبہ تجلیات صفات سلبیہ الہیہ۔ الہی تجلیات صفات سلبیہ کا جو فیض تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ خفی مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ خفی مبارک پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض میرے پیران کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ خفی پر القاء فرما۔ چھٹا، مراقبہ تجلیات شان جامع الہیہ۔ الہی تجلیات شان جامعہ کا جو فیض تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ اخفا مبارک پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض میرے پیران کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ اخفا پر القاء فرما۔ ولایت کبریٰ۔ ساتواں، مراقبہ دائرہ اولیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم انسان کے قریب تر ہیں اس کی رگ جاں سے۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھ سے میری رگ جاں سے بھی قریب تر ہے، جس طرح اس کی مراد ہے، اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے پہلے دائرے کے لیے اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا لطیفہ نفس عالم امر کے 5 لطائف سمیت ہے۔ آٹھواں، مراقبہ دائرہ ثانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبہم ویحبونہ۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں جس طرح اس کی مراد ہے، اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے دوسرے دائرے کے لیے اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا لطیفہ نفس ہے۔ نواں، مراقبہ دائرہ ثالثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبہم ویحبونہ۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔
فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں جس طرح اس کی مراد ہے، اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے تیسرے دائرے کے لیے اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا لطیفہ نفس ہے۔ 10واں مراقبہ دائرہ قوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبہم و یحبونہ۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں جس طرح اس کی مراد ہے، اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے تیسرے دائرے کے لیے اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا لطیفہ نفس ہے۔ 11واں مراقبہ اسم ظاہر۔ ترجمہ: فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو اسم ظاہر کے ساتھ مسمى ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا لطیفہ نفس عالم امر کے 5 لطائف سمیت ہے۔ جن مراقبات میں بہما شان کے مراد اوسط تعالی آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رگ جاں سے قریب تر ہونے اور محبت الہی کی صحیح کیفیت کے ادراک سے ہماری عقول قاصر ہے، اس لیے کیفیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بہمان شان کے مراد اوس، یعنی جس طرح اللہ کی مراد ہے۔ ولایت اولیاء۔ 12واں مراقبہ اسم باطن۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو اسم باطن کے ساتھ مسمى ہے اور ولایت علیہ کی اصل ہے، جو کہ ولایت ملائکہ عظام ہے۔ ورد فیض کی جگہ عنصر خاک کے علاوہ میرے باقی 3 عناصر ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل ولایت اولیاء تک نقش بندی سلوک کے اسباق تھے، اس لیے بعد کا سلوک آپ پر منکشف ہوا اور تعلیم دی گئی۔ مراقبات سلوک مجددی۔ 13واں مراقبہ کمالات نبوت۔ فیض آ رہا اس ذات محض سے جو کمالات نبوت کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میرا عنصر خاک ہے۔ 14واں مراقبہ کمالات رسالت۔ فیض آ رہا ہے اس ذات محض سے جو کمالات نبوت کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ واضح ہو کہ لطائف عشرہ بحیثیت مجموعی حیت وحدانی کہلاتے ہیں۔ 15واں مراقبہ کمالات اول العزم۔ فیض آ رہا ہے اس ذات محض سے جو کمالات اول العزم کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ حقائق الہیہ۔ 16واں مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی۔ فیض آ رہا ہے اس ذات محض سے جو تمام مخلوقات کے مسجود ہونے کی اصل ہے اور حقیقت کعبہ ربانی ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 17واں مراقبہ حقیقت قرآن۔ فیض آ رہا ہے اس ذات باری کی بے کیفیت و وسعت کے مبدا سے جو حقیقت قرآن کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 18واں مراقبہ حقیقت صلاۃ۔ فیض آ رہا ہے اس ذات باری کی بے کیفیت وسعت کے کمال سے جو حقیقت صلاۃ کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 19واں مراقبہ معبودیت صرفہ۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو معبودیت محض کی اصل ہے اور حقیقت لا الہ الا اللہ ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ حقائق انبیاء۔ 20واں مراقبہ حقیقت ابراہیمی۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو خلت اور حقیقت ابراہیمی کی اصل ہے اور حقیقت لا الہ الا اللہ ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 21واں مراقبہ حقیقت موسوی علیہ السلام۔
فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو حقیقت موسوی کی اصل ہے اور محبیت صرف کا مبدا ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 22واں مراقبہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو خود ہی محب ہے اور خود ہی محبوب ہے اور حقیقت محمدی کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 23واں مراقبہ حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو خود ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ حب صرف۔ 24واں مراقبہ حقیقت الحقائق۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو حقیقت الحقائق یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ 25واں مراقبہ لا تعین۔ فیض آ رہا ہے اس ذات محض سے جو لا تعین کی اصل ہے۔ ورد فیض کی جگہ میری حیت وحدانی ہے۔ مراقبہ لا تعین سلوک نقشبندی مجددی کا آخری سبق ہے، مگر رسالہ ہدایت الطالبین میں مزید 3 مقامات کا ذکر ہے جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا، دائرہ سیف قاطع ولایت کبریٰ کے محاذ میں واقع ہے، اور اس دائرے کا نام سیف قاطع اس لیے ہے کہ سالک جب اس دائرے میں قدم رکھتا ہے تو شمشیر براں کی طرح یہ دائرہ سالک کی ہستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور سالک کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ دوسرا ہے دائرہ قیومیت، کمالات اول العزم کے محاذ میں واقع ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس منصب کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے۔ تیسرا، دائرہ حقیقت صوم۔ یہ مقام دائرہ حقیقت قرآن کے محاذ میں ہے، جہاں ایک خاص قسم کی عدمیت اور استغنا کا ظہور ہوتا ہے۔ بزرگان کرام جن کے طفیل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا سلوک ہم تک پہنچا ہے اور ان کی توجہات سے ہم سلسلہ عالیہ میں استفادہ کرتے ہیں، اگر مشکل اور پریشانی کے وقت شجرہ شریف پڑھ کر ان کی ارواح کو فاتحہ شریف کا ثواب پہنچایا جائے تو ان کی ارواح سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے سالک کو نوازتا ہے۔ لہٰذا بزرگان کرام کا شجرہ مبارک روزانہ پڑھا جا سکے تو بہت سی برکات کا باعث ہوتا ہے۔ بزرگان کرام سے روحانی رابطہ ہوتا ہے جو کہ تعلق مع اللہ میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ قارئین کرام کے فائدے کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ کا شجرہ مبارک تحریر کیا جاتا ہے۔ شجرہ مبارک الہی بحرمت سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمتی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ عبد الخالق غجدبانی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ،
الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ، خواجگی امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ دوست محمد قندہاری رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت خواجہ قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمتی سیدنا حضرت قاضی عبد الدائم مد ظلہ العالی، اس فقیر حقیر پر رحم فرما اور اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، آمین۔ ختمات الثلاثہ۔ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ ریلوے روڈ ہری پور ہزارہ میں ہمارے حضرت معظم صدر الاولیاء حضرت قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے روزانہ 3 ختم برائے ایصال ثواب پڑھنے کا معمول ہے۔ حصول برکات کے لیے تینوں ختموں کا طریقہ درج کرتے ہیں۔ طریقہ ختم ہفت خواجگان نقشبند۔ پہلے فاتحہ پڑھ کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاتحہ شریف کا ثواب خواجگان سبا کی ارواح کو پہنچا دے، اور پھر ختم شریف شروع کیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ شریف مع بسم اللہ 7 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ، پھر سورہ علم نشرح مع بسم اللہ 79 بار، پھر سورہ اخلاص مع بسم اللہ 1001 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ مع بسم اللہ 7 مرتبہ، درود شریف 100 بار، پھر یا قاضی الحاجات 100 بار، یا کافی المہمات 100 بار، یا دافع البلیات 100 بار، یا شافی الامراض 100 بار، یا رفیع الدرجات 100 بار، یا مجیب الدعوات 100 بار، یا ارحم الراحمین 100 بار۔ ختم شریف کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس ختم شریف کا ثواب خواجگان سبعہ کو پہنچا دے اور ان کی برکت سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، غیر کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری دین اور دنیا کی مشکلات دور فرما دے، آمین۔ خواجگان سبعہ یعنی 7 خواجگان سے مراد ہے، سب سے پہلے حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 پر حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 خواجہ محمد انجیر فقنوی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ طریقہ ختم مجددی۔ پہلے فاتحہ پڑھ کر ثواب حضرت مجدد الفسانی کو پہنچاتے ہیں، پھر ختم شریف پڑھتے ہیں، بعد نماز عصر پڑھنے کا معمول ہے۔ پہلے درود شریف 100 بار اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ ترجمہ: کسی شخص میں بھی برائی، شر اور نقص دور کرنے کی طاقت نہیں، اور بھلائی، خیر اور کمال حاصل کرنے کی بھی طاقت نہیں مگر اللہ کی امداد سے۔ تیسرے نمبر پر درود شریف 100 بار۔ ختم شریف کے بعد حسب سابق دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس ختم پاک کا ثواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ طریقہ ختم معصومیہ۔ پہلے فاتحہ برائے ایصال ثواب حضرت خواجہ معصوم عروۃ الوثقی، اس کے بعد ختم شریف پڑھیں، بعد نماز عصر پڑھنے کا معمول ہے۔
پہلے نمبر پر درود شریف 100 مرتبہ، دوسرے نمبر پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 مرتبہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ عبادات اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اپنے ارادے سے کسی کو نفع نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کی کمی، کمزوری اور اعتراض سے پاک ہے۔ اگر کوئی نقص ہے تو ہماری ہی وجہ سے ہے، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پر درود شریف 100 مرتبہ، پھر ختم شریف کے بعد دعا کریں کہ اس ختم کا ثواب حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائے اور ان کی برکت سے اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری مشکلات دور فرما، آمین۔ ختم کے لیے 100 شماروں کی ضرورت پڑتی ہے اور 10 دانے اس کے علاوہ، تاکہ اگر کوئی کلمہ 100 بار سے زیادہ پڑھا جائے تو ہر 100 کے بعد ایک دانہ جدا رکھ دیا جائے۔ ختم خواجگان میں سورہ علم نشرہ 79 بار پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے 100 شماروں میں 21 دانے نکال لیے جائیں اور ان پر کچھ نہ پڑھا جائے۔ آخر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ کے مشائخ و عظام کی تاریخہائے عرس مبارک کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ ان تاریخوں میں خصوصی طور پر ایصال ثواب کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ کی تاریخہائے عرس مبارک۔ محرم 10 محرم کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدفن ہے خرقان قزوین میں۔ 10 محرم حضرت مرزا مظہر جان جانہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدفن ہے دہلی انڈیا میں۔ 19 محرم کو حضرت درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جائے مدفن سبز ماورا النہر۔ صفر کی 5 تاریخ کو حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدفن ہیں بلفنون بخارا میں۔ صفر کی 12 کو حضرت ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ سراجیہ میں آپ مدفن ہیں کندیاں۔ صفر 22 کو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدفن ہیں دہلی میں انڈیا۔ 28 صفر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سرہند شریف انڈیا۔ ربیع الاول، یکم ربیع الاول حضرت شیخ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں۔ پھر 2 ربیع الاول حضرت شاہ احمد سعید جنت رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 2 ربیع الاول کو حضرت شاہ احمد سعید، آپ مدفن ہیں جنت البقیع مدینہ میں۔ پھر 3 ربیع الاول حضرت سید بہاؤالدین نقشبند، آپ مدفن ہیں قصر عارفاں میں بخارا میں۔ 3 ربیع الاول حضرت سید بہاؤالدین نقشبند، آپ مدفن ہیں قصر عارفاں بخارا میں۔ 4 ربیع الاول حضرت بو علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدفن ہیں فارمت شریف مشہد میں۔ 9 ربیع الاول کو حضرت محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، سرہند شریف انڈیا۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مسجد نبوی مدینہ۔ 12 ربیع الاول حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، غجدوان بخارا۔ 17 ربیع الاول حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ، بخارا۔ 26 ربیع الاول حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ 29 ربیع الاول حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ 18 ربیع الثانی حضرت قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہری پور ہزارہ۔ 24 جمادی الاول حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مثل العرب میں۔ 26 جمادی الاول میں حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، سرہند شریف انڈیا۔ 10 جمادی الثانی حضرت محمد بابر رحمۃ اللہ علیہ، سماس بخارا۔ 15 جمادی الثانی حضرت سید میر کلال رحمۃ اللہ علیہ، سوخار بخارا۔ 23 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ۔ 25 جمادی الثانی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دہلی انڈیا۔ 10 رجب حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، مدائن عراق۔ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق،
رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع مدینہ، 20 رجب حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، چغانیہ ہرات، 27 رجب حضرت ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خراساں، 15 شعبان حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بستام عراق، 22 شعبان حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ بخارا، 22 شعبان حضرت محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان، 1 شوال حضرت محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ ریوگر بخارا، 1 شوال حضرت ابو سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ دہلی انڈیا، 22 شوال حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان، 11 ذی القعدہ حضرت سید نور محمد بدایونی غیاث پور دہلی، 28 ذی القعدہ حضرت عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ خوارزم بخارا۔